کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو متقی ہو جاؤ، اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ، اے ایمان والو گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے والے بن جاؤ۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں دو باتوں کا حکم دیا گیا، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، اور دوسری بات سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے اور ہمارے تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر ہوگا کیا؟ ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان اور ہمارے عبادات جو ہم کرتے ہیں اس پر جو ہے وہ جو رہزن ہے، جو ڈاکو ہے، جو ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں، جو ہمارے عبادتوں کو برباد کرنے والے ہیں، وہ حملہ آور ہو جائیں گے اور ہماری عبادتوں کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو نقصان پہنچا جائیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہمیں متقی بننا ہے، ہمیں اپنا ایمان درست کرنا ہے، ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، ہمیں نیک کام کرنا ہے، ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے، ہمیں اللہ و رسول کے احکام اور فرامین پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں سچوں کے ساتھ ہو لینا ہے تاکہ ہمارے ایمان، ہمارے عقائد اور ہمارے عبادات کی حفاظت ہو سکے۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ سچے لوگ کون ہیں جن کا بیان قرآن میں ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو قرآن سے ہم پوچھیں گے اے قرآن تو ہی بتا کہ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ تو قرآن کہے گا وہ سچے، یعنی کہ اگر قرآن کی آیت سے پوچھیں گے تو آیت کریمہ میں ہمیں اس طرح ملے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب آپ بتائیں، آپ اگر دنیا داری کے حساب سے بھی دیکھیں تو انعام کس پر ہوتا ہے؟ انعام اسی پر ہوتا ہے جو سچا ہو، انعام اسی پر ہوتا ہے جو کامیاب ہو، انعام اسی پر ہوتا ہے جو اچھا ہو۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے انعمت علیہم، ان کا راستہ اختیار کرو جن پر میں نے انعام کیا۔ اب پھر بات آئی کہ وہ انعام والے کون ہیں، تو قرآن فرماتا ہے من النبیین، وہ نبیین ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین یعنی سچے ہیں، والشہداء یعنی وہ اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، والصالحین اور جو عبادت گزار ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، جو برائیوں سے بچنے والے ہیں۔ قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ایک ہی آیت میں ایک ساتھ آتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے اور صالحین کی جماعت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو درست کرنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ان ساری چیزوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ چند لمحے میں کوئی آئے اور ہمارا ایمان خراب کر کے چلا جائے، ایسا نہ ہو کوئی آئے
اور ہمارے عقیدے کو خراب کر کے چلا جائے، تو اس کے لیے ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ صالحین کی جماعت لے لیں تو صالحین کون ہیں؟ صالحین غوث پاک ہیں، صالحین غریب نواز ہیں، صالحین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، صالحین یا اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ ہمیں ان اولیاء کرام کی جماعت، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، تو ہوگا کیا؟ ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوگی، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہمارے عبادات کی حفاظت ہوگی۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب غوث پاک وضو کر رہے تھے اور شیطان بادل کی شکل میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اے عبد القادر، اللہ نے تمہیں بہت بڑا مرتبہ عطا کر دیا ہے، اب تمہیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، نماز تو کسی حالت میں کسی بندے پر معاف نہیں، وہ انبیاء ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، اولیاء ہو، تو مجھے دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، شیطان جو بادل کی شکل میں آیا ہوا تھا، وہ کہتا ہے عبد القادر، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث پاک لا حول پڑھتے اور کہتے ہیں، تو پھر مجھے دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے بچا لیا ہے۔ کیونکہ علم، یہ بھی آپ سنے ہیں کہ علم تو شیطان کے پاس، ابلیس کے پاس بھی علم بہت تھا، ابلیس کے پاس، اس کے پاس بھی علم بہت تھا، لیکن اس کا علم اسے نہ بچا سکا۔ تو علم بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے۔ تمام عبادات کی جو جان ہے، جو جڑ ہے، وہ ایمان ہے۔ اگر آپ کا ایمان سلامت ہے، اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر آپ کامل مومن ہیں، تو آپ کی ساری عبادتیں قبول ہیں، اور اگر آپ کا ایمان درست نہیں تو ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، نزا کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارا ایمان سلامت ہے، اگر ہم با ایمان دنیا سے گئے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے گا، ہماری بخشش ہو جائے گی، رسول پاک ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ہمارا ایمان موت کے وقت یا موت سے پہلے چھن جائے، اگر ہم اس دنیا سے بے ایمان جائیں، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سارا دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو ساری چیزیں کام آئیں گی، اگر ایمان سلامت نہیں تو پھر کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، متقی بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب آپ اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو آپ کے ایمان عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ وہ کس طرح؟ جب آپ کو کوئی بہکانے والا، ایمان کا لٹیرا اور عقیدے کا رہزن جب آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو الٹی سیدھی غلط باتیں بتائے گا، لیکن جب آپ اولیاء کرام کو ماننے والے ہوں گے، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہوں گے، تو آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ بہکانا چھوڑ دو، یہ بتانا چھوڑ دو، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں اور غوث پاک کا عقیدہ یہ تھا۔ یہ تم کون سا نیا عقیدہ لے کر آئے ہو؟ یہ تم کون سی نئی باتیں بتا رہے ہو؟ ہم تو غریب نواز کے ماننے والے ہیں اور غریب نواز کا عقیدہ یہ تھا۔ ہم تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ماننے والے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ تھا۔ تو جب آپ صالحین کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو آپ کے ایمان اور عقیدے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، ورنہ حدیث پاک میں ہے کہ آنے والے زمانے میں قرب قیامت میں ایک ایسا گروہ نکلے گا اور وہ ایسی ایسی چیزیں، ایسی باتیں بتائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا، نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنا ہوگا۔ آج وہی ہو رہا ہے، ہمارے پاس، لوگوں کے پاس، بھولے بھالے سنیوں کے پاس وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ یقیناً
وہ ایسی ایسی نئی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جسے نہ ہم نے اور آپ نے سنا ہوتا ہے اور نہ ہمارے باپ داداؤں نے سنا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہمارے بیچ میں غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، علماء کرام ہے، مشائخ اعظام ہے، اور الحمدللہ ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن کا عقیدہ مضبوط ہے، جن کا ایمان پختہ ہے، انہیں دنیا کا کوئی بھی انسان، ایمان و عقیدے کا کوئی بھی لٹیرا اور رہزن اس کو بدظن نہیں کر پاتا اور اس کے ایمان و عقیدے کو ضرر نہیں پہنچا پاتا ہے. لیکن ہم اس خوش فہمی میں بھی نہ رہے کہ بس ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے ہیں اور اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، بلکہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں. کیا ان برائیوں کے ساتھ غوث پاک ہمیں پسند فرمائیں گے؟ کیا ان خامیوں کے بعد غریب نواز کو ہم اچھے لگیں گے؟ آپ دیکھیں آج مسلمانوں کے اندر کون سی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی، جبکہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے قرآن میں، رسول پاک نے حدیث میں تمام برائیوں سے ہمیں روک دیا اور منع فرما دیا ہے. اللہ اکبر. اگر بات کی جائے جھوٹ کی تو آج مسلمان اتنے دھڑلے سے اور بے بات ہو کر جھوٹ بولتا ہے گویا کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کرتا کہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. وہ ایسے ہنستے ہنستے جھوٹ بول جاتا ہے اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے یا ایک جھوٹ منوانے کے لیے اس کے عوض کئی کئی جھوٹ بول جاتا ہے، اور وہ ذرا بھی نہیں سوچتا کہ یہ گناہ ہے، ہمارے شریعت میں حرام ہے. ہم ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، یعنی جس کسی نے برا کیا ہو اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر انسان پر لعنت کرے تو اسے فضل ربی بچا سکتی ہے، لیکن اے مسلمانوں، جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کیا کوئی چیز اسے بچا سکتی ہے؟ اب آئے قرآن دیکھیں، اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ہم کس خوش فہمی میں جی رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے. پہلے تو لوگ مذاق مستی میں جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ وہ بھی گناہ ہے، لیکن اب تو لوگ سیریس ہو کر جھوٹ بولتے ہیں اور اسے گناہ تصور نہیں کرتے. اسی طرح آپ دیکھیں شراب کے عدوں کو دیکھیں تو آپ کو وہاں بھی مسلمان نظر آئے گا، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب جو ہے ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور اللہ نے قرآن فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیز ہے، بری چیز ہے، شیطان کا عمل ہے، یہ مت پیو. یعنی اللہ نے ہمارے لیے جو چیز حرام قرار دے دی ہے، آپ کو سب کو معلوم ہوگا، سب کے نظروں سے ایسے لوگ گزرتے ہوں گے جو شراب نوشی کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں سود خوری اسلام میں حرام ہے، تو کیا مسلمان سود خوری نہیں کرتے؟ زنا کاری اسلام میں حرام ہے، قرآن میں منع ہے، رسول پاک نے منع فرمایا، لیکن آج مسلمان زنا بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری برائیاں جو اللہ و رسول نے منع فرما دی، جو ہمارے شریعت میں حرام ہے، ہم وہ کرتے ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ و رسول اور اولیاء کرام کی نظر میں کیا ہم محبوب ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. اور ان ساری چیزوں سے ہم غافل اور دور ہیں جنہیں اللہ و رسول نے ہمیں حکم دیا. ہم ایسے کام کرتے ہیں جن سے اولیاء کرام کو بھی تکلیف ہو اور رسول پاک کو بھی تکلیف ہو اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم مردود ہو جائے. لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے جس کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ اپنا غور کریں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کتنی جماعتوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن وہ کام جو اللہ و رسول کو ناراض کرنے والا ہے،
وہ کام جس سے ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کام جس سے ہمارے درجات میں گراوٹ آتی ہے، وہ ہم بہت ہی بے باک ہو کر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور برائیوں سے باز آئیں اور اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں، اور اگر آپ اس طرح کریں گے تو یقیناً آپ دنیا میں بھی کامیاب و کامران رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران رہیں گے۔ سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آپ عاشق رسول بنے۔ کیسا عاشق رسول؟ صرف نعرے لگانے والا اور عشق رسول کا دم بھرنے والا نہیں، بلکہ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی مومن بننے کے لیے ہی یہ شرط ہے کہ ہم والدین اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول سے محبت کریں۔ اب آپ اپنا خود جائزہ لیں کہ کیا ہم والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ کیا ہم رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم مومن کامل ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو آج ہی سے ہم سب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ وقت اتنی گنجائش نہیں دیتا کہ اس پر میں صحابہ کرام کے واقعات پیش کر سکوں کہ وہ رسول سے کیسے محبت کرتے تھے۔ حدیث پاک کے نظریے سے ہم جب دیکھیں گے تو بالکل صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل اور اس حدیث پر فٹ بیٹھے گی۔ انہوں نے ایسے محبت کی، رسول کی محبت میں انہوں نے والدین کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا۔ سب کچھ چھوڑنے کے بعد جب باری آئی جان کی تو انہوں نے وہ بھی رسول کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمارا ایمان وہ جو مضبوط فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا مومن بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔